اور میں صاحبزادہ عالی مرتبت جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب زیدہ مجدہو کے لیے دعا گو بھی ہوں اور نیک جذبات کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ جو اپنے والد گرامی کی ہو بہو تصویر بھی ہیں اور وہی جذبہ و عشق اور وہی محبت لیے ہوئے اس مرکز کو انہی کے نقوش پا پہ لے کر کے آگے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور صاحبزادہ محمود اکرم رضوی صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے، روشنیوں سے، اجالوں سے بھر دے۔ وہ صالح نوجوان جو عنفوان شباب میں چڑھتی جوانی میں ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو کلمات تلاوت کیے ان میں ارشاد فرمایا گیا، اے محبوب تم فرما دو، اے لوگو تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو یہ خوشیاں منائیں، یہ اظہار بشاشت، اظہار مسرت کریں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب کوئی خیر نصیب ہوتی ہے، جب کوئی اچھائی اور بھلائی ملتی ہے، جب کوئی نعمت میسر آتی ہے تو کس طرح نہیں کہ انسان کیوں خوش نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ رحمتوں کے حصول اور نعمتوں کے وصول پر اظہار فرحت کرتا ہے اور مسرتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر انسان کی فطرت بیان کی ہے، اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، یہاں بھی فلیفرحوا ہے اور وہاں بھی فرمایا کہ جب ہماری طرف سے انسان کو کوئی رحمت ملتی ہے فرح بها تو اس کو فرحت ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ یہاں تو اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہاں تو حکم نامہ اہل ایمان کو دیا گیا ہے، لیکن وہاں انسانی فطرت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان ہوگا اس کو جب فرحت ملے گی، خوشی ملے گی تو وہ یقیناً اظہار فرحت کرے گا۔ یہ طبع انسانی ہے، یہ فطرت انسانی ہے، چاہے وہ شخص کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شخص جو ہے وہ کسی بھی خطہ ارضی میں بسنے والا ہو، مسرتوں کے ملنے پر، خوشیوں کے ملنے پر، نعمتوں کے حصول پر اسے فرحت ہونا یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کی آپ پیار سے گال سہلائیں، اس کو پھول دیں تو وہ خوش ہوگا، اس کو گھور کر دیکھیں گے تو وہ رونے لگ جائے گا، لیکن اگر آپ اس کی گال سہلائیں تو وہ رونے لگ جائے، اس کو گھور کے دیکھیں تو وہ خوش ہو جائے، تو پھر ہم سمجھیں گے اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ فطرت انسانی یہ ہے کہ اس کو نعمت کے ملنے پر خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا معاملہ الٹ ہے کہ نعمت کے ملنے پر اسے فرحت کی بجائے غصہ آ رہا ہے، اور دوسری صورت میں اس پر خوشی اور مسرت کے آثار نہ ہویدہ ہوئے تو ہم کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس لیے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر بچہ مسرت کا، بشاشت کا اظہار نہیں کرتا تو ماں باپ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضور کے آنے پہ اگر کوئی خوش نہیں ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اس کا، تو ہمیں فکر ہو دوسری صورت یہ ہے کہ اس بچے کو ہم نے 1000 روپے کا نوٹ دیا
تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن اگر اس کو 5,000 روپے کا دے دیا تو اس کو زیادہ خوش ہونا چاہیے نا، لیکن اس کو 1,000 روپے کا نوٹ دیا تو وہ خوشی سے لڈیاں ڈالنے لگا، لیکن جب 5,000 کا دیا تو وہ بگڑ گیا۔ تو ہم کہیں گے بیچارے کو 1,000 کا پتہ ہے، 5,000 کا پتہ ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ 1,000 روپیہ قدر و قیمت رکھتا ہے، لیکن اس کو 5,000 کی قدر و قیمت کا نہیں پتہ۔ یار جو اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے پر تو خوشیاں منائے اور آمنہ کے لال پر خوشیاں نہ منائے، تو ہم سمجھیں گے کہ اس کو یہاں تو خوشی ہے، لیکن اس کو قدر نہیں ہے کہ آمنہ کا لال کتنی بڑی نعمت۔ تو یہ فرحت، یہ خوشی، یہ مسرت، یہ ایک فطری جذبہ ہے، اور یہ نصیب ہوگا اس کو کہ جس کی فطرت بیدار ہوگی۔ حضور کی آمد پر جسے خوشی نہیں ہے، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے، وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے، اس کا توازن عقلی درست نہیں ہے۔ توازن ایمانی کی بات میں نہیں کر رہا، اس کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اسے فرحت، اسے بشاشت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اور یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور دنیا کے عقل اس کا انکار نہیں کرتے کہ خیر کے ملنے پر، رحمت کے وصول پر، نعمتوں کے حصول پر مسرت اور بشاشت کا اظہار اہل ایمان کرتے ہیں، بلکہ انسانوں کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ خیر نہیں۔ اب آئیے حضور کی صورت میں اللہ کا جو انعام ہوا، اس پر حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ منا علینا ربنا ام بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں محمد عربی سے نوازا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی رحمت۔ آؤ میں تمہیں مدینے کی گلی میں لے چلوں، مسجد نبوی کا نورانی ماحول ہے، ہجوم عاشقاں ہے، اور یہ روایت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب مسجد نبوی میں مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، یار محفل میلاد کے لیے تو کسی پرانے گھر کا کونا بھی مل جائے تو وہ جگہ بھی بقعہ نور بن جاتی ہے، اور اگر حضور کے ذکر کے لیے ریاض الجنہ کی دھرتی نصیب ہو جائے تو پھر کیا شان ہوگی اور پھر کیا مرتبہ ہوگا۔ اب مسجد نبوی ہے اور ذکر ہے حضور کا۔ اللہ اکبر، جب صحابہ باہمی گفتگو کر رہے تھے اور ذکر کی مجلس سجی تھی اور ہجوم عاشقاں تھا، عقیدتوں کے رنگ بکھر رہے تھے، کیفیتوں کی کائنات آباد تھی، نور ہی نور چاروں طرف چھایا ہوا تھا کہ حضور جلوہ گر ہو جائے۔ ہم تو جھولی پھیلا نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لات، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں، ہم تو محفل سجا کے، ہم تو پھول لگا کے، ہم تو عطر چھڑک کے پھر عرض کرتے ہیں کہ اکھ لا کے اڈھی کہاں بیٹھی ہے، دل سیج وچھا کے بیٹھا ہے، ایک عاشق کملی والے دا محفل نو سجا کے بیٹھا۔ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ حضور اب تو آ جائیے نا، لیکن وہ کیا منظر تھا کہ مجلس سجی تھی، حضور خرامہ خرامہ خود ہی تشریف لے آئے۔ اب جب حضور تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے تھے، تو کیا میں اگر اپنی درسگاہ میں اپنے مرکز سے جب باہر نکلوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ طلبہ تکرار کرنے بیٹھے ہیں، یہ گپ شپ لگانے بیٹھے ہیں، یہ جو ہے وہ کھانے کے انتظار میں ہیں، یہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک ایک بچے کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹولہ کیوں بیٹھا ہے۔ اب حضور کو بھی پتا تھا صحابہ کیوں بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے، بتاؤ کیوں بیٹھے ہو، ما اجلسکم، جلسہ کاہے کا ہے۔ تو صحابہ نے جو جواب دیا سنیے، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ اللہ اکبر، کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت کا نور عطا کیا اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔
ہم اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ جو مل گئے. گویا صحابہ یوں کہہ رہے تھے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے. حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بک. آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا اس کا تشکر ادا کر رہے ہیں. بات تو سادہ سی ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو تو آپ کے جناب میلاد کی محفل ہے اور قبلہ رضوی صاحب کا عرس ہے. یہ دو نسبتیں ہیں اور ہم ان نسبتوں کو سلامی پیش کرنے آئے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی. حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، انہوں نے کہا بیٹھنے کا مقصود یہ ہے. تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے فرمایا تم قسم اٹھا سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو، تم قسم دے سکتے ہو. تو صحابہ نے برجستہ کا جی حضور ہم قسم دینے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ انہیں پتا تھا یہ جو قسم طلب کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہے. عمومی طور پہ قسم اس وقت لی جاتی ہے کہ جب تردد پایا جا رہا ہو، تو تردد کو دور کرنے کے لیے، رفع تردد کے لیے قسم لی جاتی ہے. اور یہاں تو کوئی تردد نہیں. صحابہ نے کہا ہم اس لیے بیٹھے اور وہ اس لیے پہلے بھی بیٹھتے تھے، تو اس میں کوئی شک تو نہیں تھا. اللہ اکبر. کہا میں تم سے قسم لینا چاہوں تو اس بات پر کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، تمہارا مقصود اور نہیں ہے، قسم دے سکتے ہو. انہوں نے کہا جی حضور ہم قسم دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا پھر اٹھاؤ قسم. صحابہ نے باقاعدہ حلف اٹھایا، باقاعدہ حلف دیا. جب وہ حلف اٹھا چکے تو صحابہ کے ذہنوں میں سوال تو تھا اور وہ پوچھنا تو چاہ رہے تھے کہ یہ سادہ سی بات تھی، آپ نے قسم کیوں لی، لیکن پوچھ نہیں رہے تھے. تو حضور نے خود ہی فرمایا صحابہ ابھی ابھی میں نے آپ سے جو قسم لی وہ کسی شک کی بنیاد پر نہیں تھی، تمہارے عمل پر کسی تردد نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا، لیکن قسم لینے کا مقصد کچھ اور تھا. اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اس نعمت پر شکرانہ ادا کر رہے تھے. میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے، باہر تو نکل کے بیٹھے. صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. ان اللہ یباہی، اللہ فخر کر رہا ہے کس بات پر کہ تم بیٹھ کے اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو. خدا فرشتوں کو کہہ رہا ہے دیکھو میں نے نعمت دی کیسے قدردان نکلے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ آج بھی فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئی اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرے. باقی جہاں تک اس نعمت کے شکرانے کے حق ادا کرنے کی بات ہے، یہ ایک شام کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دے حق کے شکر پھر بھی ادا. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور علیہ السلام نہ آتے. ہماری اپنے آپ سے ملاقات بھی تب ہوئی جب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتاؤ اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج سر پہ انسان کے رکھا گیا، اس کے باوجود یہ انسان پتھروں کو، درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، مٹی کے مادوں کو، لکڑی کے اوثان کو اور اصنام کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا. انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے جو کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا ہے ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے. سانپوں کو، بچھوؤں کو، حشرات الارض کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو، چلتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور رواں ہواؤں کو اس نے اپنا معبود سمجھا. اس نے اپنی پیشانی کا تقدس کہاں کہاں پامال نہیں کیا. یہ تو حضور علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں ہے، تیری دہلیز کے نوکر ہیں. چاند اور سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا. سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا. درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا. اب انسان کو پتا چلا کہ جن کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا وہ تو میرے گرد گھوم رہے ہیں. اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی. دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.
سب کچھ انسان کی خدمت نوکری کے لیے بنایا گیا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ یہ درخت تو مجھے چھاؤں دینے کے لیے، آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، پھل دینے کے لیے بنائے گئے، میرے ایندھن کے کام آنے کے لیے بنائے گئے، میں ان کو پوج رہا ہوں۔ یہ اجرام فل کیا میری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، میرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، یہ جانور سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، غذائی ضرورت کے لیے پیدا کیے گئے، میں ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہوں۔ اب اس کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو پھر اس کا لہجہ ہی بدل گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی۔ وہ جو پتھروں کو، مٹی کے مادوؤں کو، آٹے کے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے باپ کے آگے جھکی ہے۔ اب اسے سمجھ آئی میں کون ہوں۔ اب وہ بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ اب وہ کہتا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اس کی ملاقات ہی تب ہوئی اپنے آپ سے جب حضور کی دہلیز پہ آیا، جب حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ آیا۔ اللہ اکبر۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر ہے اور آپ لطف لیں گے، کیونکہ 10-20 سال سے ہمارا جو نعتی ادب جس طرح پامال ہوا ہے، اور ان پڑھ لوگ جنہیں شاعری کا فہم تک نہیں ہے وہ لکھنے بیٹھ گئے، اور جو ہے وہ چند ٹگوں کے لیے اس ممبر اور اس مائک کو سنبھال لیا اور اپنے رذیل مقاصد کے حصول کے لیے نبی کا نام بیچنے لگے۔ تو پھر یہ ہوا کہ بٹن تاں کر دیتے، بٹن ٹھاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، یہ نعت بازاری لفظ نعت کے اندر مندرج کر دیے گئے۔ زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ نعت کوئی معمولی بات ہے؟ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی۔ عرفی نے کہا تھا عرفی مشتاب رہے نعت است نہ صحرا،